السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی، اسلام پر، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور سابقہ پچھلے انبیاء جو آئے تھے دنیا میں انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری دنیا میں پوری کی، اور دنیا سے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ تو حضور بھی اپنی ذمہ داری کر کے جب واپس چلے گئے، رخصت ہو جائیں، تو تم حضور کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ ایسا نہیں کہ تم ہمت ہار جاؤ، ایسا نہیں کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ جو پچھلی جو آیتیں گزری تھی اس کے اندر جنگ احد کے پس منظر میں اس کو بیان کیا گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے ہمت ہار دی تھی، کافی سارے مسلمان کمزور پڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ان کو ہمت دلائی اور ان کو فرمایا کہ تم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہو، اگر حضور معاذ اللہ شہید بھی ہو جائیں یا آپ اس دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں تو تم کو چاہیے کہ حضور جو کام، جو ذمہ داری تم کو دیے ہیں، اللہ کا جو پیغام لے کر آئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حضور کے پیغام کو عام کرو، تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ، تو لہذا تم کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی، یہ تو میدان جنگ ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر تم 100 لوگوں کے درمیان میں بھی موجود ہو، 100 لوگ اگر تم کو مارنا بھی چاہیں اور اللہ نے ابھی تمہارے موت کا وقت نہیں لکھا ہے، تو تم 100 کے 100 لوگ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت لکھی ہے، اگر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی محفوظ قلعے میں بھی بند ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سیف سمجھو، لیکن اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے تو کوئی بھی چیز تم کو بچا نہیں سکتی، حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو لہذا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم کو اللہ کی طرف لو لگائے رکھنا ہے اور موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات کل یہ ذکر فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے اور دنیا کی طلب نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال انجام دے اور آخرت کے ثواب کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی یہاں پر نیک عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مجھ کو آخرت میں عطا فرمائے، مجھ کو آخرت میں درجات عطا فرمائے، مجھ کو اللہ کی رضا حاصل ہو، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ تو جو بندے ایسی اچھی نیت رکھتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو بے صبرے ہو جاتے ہیں اور تکلیف و مصیبتوں میں صبر نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں کرتے ہیں تو یہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہوتے ہیں۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی جنگ احد ہی کا پس منظر ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ تکالیف دیکھو ہم نہیں جھیل رہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ آ چکے ہیں انہوں نے بھی دنیا میں جو زندگی گزاری وہ بھی آزمائے گئے، وہ بھی تکلیف و مصیبتوں کا سامنا کیے۔ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں،
ہمارے لیے تو نمونے سامنے موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، یعنی اور دیکھو بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے دشمنوں سے لڑے، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کے راستے میں پڑی ان کی وجہ سے انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پچھلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا سلسلہ رہا، اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، جو اللہ والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ربیون فرمایا ہے یہاں پر، یعنی اللہ والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ تو ہر صورت میں یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے یہ حضرات ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر انہوں نے صبر کیا۔ جب جنگ کا بھی سامنا ہوا تو اس میں ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ سے لو لگائے رکھے اور بڑی جواں مردی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، بزدلی نہیں دکھائی، کمزور نہیں پڑے، ہمت نہیں ہارے، بلکہ صبر، تحمل، ہمت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ہر میدان میں بازی مار لی اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو مسلمانوں کا شیوا بھی یہی ہونا ہے کہ وہ ہر تکلیف میں، مصیبت میں، چاہے کہیں پر بھی ہو، جب ان آزمائشوں کا سلسلہ ساتھ ہو تو اس صورت میں ہم کو ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا ہے۔ اور یہاں پر جو بات ذکر فرمائی گئی کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں انہوں نے جو جنگیں کی، تو جنگ کب سے شروع ہوئی اس کے تعلق سے تفاسیر میں یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جنگ کرنا شروع ہوا۔ جہاد کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، آپ سے پہلے کوئی جنگ واقع نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، دیگر انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، ان کے زمانوں میں مختلف جنگیں واقع ہوئی وقت ضرورت۔ تو لہذا جب جنگیں واقع ہوئی تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے ہمت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ ان جنگوں میں شرکت کی اور جنگیں لڑی، اور ہر تکلیف مصیبت پر انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تعریف فرمائی اور ہم کو ان سے سبق لینے کی تعلیم دی کہ تمہارے ساتھ بھی جب ایسے معاملات ہوں تو تم بھی ہمت سے کام لینا اور دشمنوں کے آگے اپنے آپ کو عاجز، کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کو ماننے والا کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو ایمان والا، طاقت والا ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، یہی چیز اس کو کامیابی سکھاتی ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مصیبتیں، تکلیفوں کا جب اللہ والے سامنا کرتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان پر کیا کلمات ہوتے ہیں، کیا واویلا مچاتے ہیں، کیا ماتم کرتے ہیں، یا شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی اور اس حالت میں انہوں نے یہی کہا اور دعا کی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو اپنے معاملات میں کرتے رہے ہیں ان سب کو معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو فتح عنایت فرما۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو مصیبتوں کی حالت میں، تکلیفوں کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اور فریاد کرنے کا پہلے طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے دعا کے؟ دعا کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے پہلے استغفار کریں،
اور اس کے بعد جو فریاد کرنا ہے وہ فریاد کرے، جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگے۔ تو اللہ والے کیا دعا مانگتے ہیں؟ پہلے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں کہ مولا ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اس کو معاف فرما دے، اور جو ہم چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھ اور ہم کو اس میں ڈگمگانے نہ دینا، بلکہ ہم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمانا، اور پھر ہم کو جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان دشمنوں سے ہم کو نجات عطا فرمانا، ہم کو ان پر غلبہ عطا فرمانا، ہم کو فتح و کامیابی عطا فرمانا۔ تو یہ مسلمانوں کی، یہ اللہ والوں کی التجائیں، یہ دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم کو بھی جب بھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اس صورت میں ہم کو ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب بڑے سے بڑی تکلیف آ جاتی ہے تو اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں ہم کو کمزور نہیں پڑنا ہے، بلکہ اصل چیز ایمان کی حفاظت، اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگی ہے۔ اگر کوئی تلوار بھی ہماری گردن پہ رکھ دے تو اس وقت بھی ہم کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہی دعا کرنا، اور اگر جان اگر نکلے میری جسم سے تو ایمان کی حالت میں ہی نکلے، ثابت قدم رہوں۔ تو ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ جو ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کرتے ہیں، تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسا اجر عطا کرتے ہیں اس کو فرما رہے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دے گا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اپنے ایمان پر، ہمت سے کام لیتے ہیں، صبر و تحمل کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور دنیا سے کہیں زیادہ بہترین چیز جو آخرت کی ہے، اس میں سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ بہترین جزا، بدلہ، گفٹ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو محسن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں، یہ بندے اللہ کے محبوب ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔